اسلامی خواتین، یوم جمعہ، فضیلت، آداب، احکام، کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب جلدی کرو، تیزی کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ وذروا البیع، کاروبار دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کا رخ کرو، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کہی جائے جمعہ کے دن تمہارا رخ جو ہے مسجد کی جانب ہونا چاہیے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، اللہ نے خاص طور پہ کاروبار کا تذکرہ کیا ہے، وذروا البیع، کاروبار وغیرہ چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان سننے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان کاروبار میں لگا ہوا رہتا ہے تو وہ کاروبار حرام ہے، وہ کمائی حرام کی ہے، اگرچہ کہ اس کا کاروبار حلال کا ہو، مگر وقت اس نے غلط اختیار کیا ہے، غلط وقت میں وہ کاروبار کر رہا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ جس وقت اس کو مسجد میں ہونا چاہیے، جس وقت اس کو خطبہ سننا چاہیے، اس وقت وہ بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کاروبار حرام ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور کاروبار وغیرہ چھوڑ دو۔ کیا اہمیت ہے یوم جمعہ کی؟ آج ایک عربی مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے: یا ایتها الامہ الاسلامیہ، اے امت مسلمہ، تم لوگ جمعہ کا جو مقام ہے، یوم جمعہ کا جو مقام ہے، اللہ نے، اللہ کے نبی نے شریعت میں جو اس کو مقام دیا ہے، وہ مقام ضرور دو۔ پہلے کی قومیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دن مقرر کیا تھا، اس دن کا احترام کرنے کا حکم دیا تھا، اس دن عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے دنیاوی معاملات میں پڑھ کر اس دن کی بے حرمتی کی، اللہ کی عبادت ان لوگوں نے نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ان پر نازل ہوئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پہلے کی قوموں پر اللہ نے پورے کا پورا دن مقرر کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیں۔ لیکن ہم کو کیا حکم ہے؟ جب اذان ہو تب مسجد میں مسلمان جو ہے پہنچ جائے، اذان کے وقت میں موجود رہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے موجود رہے، پھر نماز ہونے کے بعد اللہ نے خود فرمایا: فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کا خود حکم ہے۔ تو ہمارے لیے کتنا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے، جبکہ پہلے کی قوموں پر پورے کا پورا دن عبادت کرنا تھا۔ مچھواروں کی بستی تھی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ہفتے کے دن جو ہے احترام کریں، مگر انہوں نے ہیلا سازی کی، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب آیا، اور یہ جمعہ کا دن دیگر ایام سے افضل اس کو قرار دیا گیا۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن اور عیسائیوں کو اتوار کا دن، اور مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا۔ دونوں ایام سے یہ دن افضل قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہے: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انسانیت کی تخلیق کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، جمعہ کے دن وہ ڈرے سہمے رہتے ہیں کہیں آج کے دن قیامت جو ہے قائم نہ ہو۔
تو بڑے بڑے اہم واقعات اس دن میں رونما ہوئے ہیں، اس لیے اس دن کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سورج تو نکلتا ہے 7 دنوں میں، لیکن سب سے افضل جو دن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے۔ پہلے کے لوگوں کو بھی یہ دن دیا گیا مگر ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اس دن کی بے حرمتی کی، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ نے ان کو اس دن سے پھیر دیا۔ ایک کو ہفتے کا دن دیا، دوسروں کو اتوار کا دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، آنے کے لحاظ سے ہم آخری قوم ہے، قیامت کے دن سب سے اول ہم رہیں گے، سب سے مقدم ہم رہیں گے، اللہ یہ کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تورات اور انجیل، لیکن ہم کو ان کے بعد دی گئی، لیکن یہ یوم، یہ جمعہ کا دن فاختلفوا فی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھی دیا گیا، ان لوگوں نے اختلاف کیا، اس کی پامالی کی، تو اللہ فہدان اللہ لہ، اللہ نے ہماری رہنمائی کی، ہماری ہدایت اللہ نے دی اس دن کی جانب، فہم لنا فیہ تبع، وہ اس معاملے میں ہمارے سے پیچھے ہے، پہلے جمعہ کا دن آتا ہے، اس کے بعد ہفتہ، اس کے بعد اتوار، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اخیر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے ہو یا دیگر قوموں کے مقابلے میں ہو، نحن الاولون، ہم سب سے زیادہ آگے رہیں گے۔ اور اس ضمن میں اللہ کے نبی نے جمعہ کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا کہ ان لوگوں نے اس دن کی پامالی کی، اب اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس دن کو صحیح طور پر عبادت کرتے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن مقرر کیا ہے، یعنی خوشی بھی ہے، عمدہ چیزیں جو انسان کو میسر ہوں پہنے بھی، اور اسی طرح انسان خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کرے، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا جمعہ تاریخ اسلام میں جو ادا کیا گیا، بنو سالم یہ قبیلہ ہے، وہاں پر ان کی بستی میں، ان کے محلے میں پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے ہیں، درمیان میں قبا ایک مقام ہے، وہاں اللہ کے نبی رکے رہے، 14 دن تک اللہ کے نبی کا پڑاؤ وہاں رہا۔ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جہاں جا کر 2 رکعت ادا کرنا عمرے کے برابر ثواب جو ہے قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، اللہ کے نبی اس کی نگرانی کرتے تھے۔ وہاں سے اللہ کے نبی نکلے، مسجد کی بنیاد رکھ کر، راستے میں جمعہ کا دن آ گیا۔ مکہ میں تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں پر نماز پڑھنا ہی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، چھپ چھپا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ نے موقع دیا، بنو سالم قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو ہے ادا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ کی حاضری یہ ہر مسلمان جو مکلف ہے، جس پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس پر واجب ہے، فی جماعت کے جماعت کے ساتھ وہ ادا کرے، تنہا یہ نہیں ادا کر سکتے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے، خواتین ہے ان کے لیے اجازت ہے، بیمار ہے اس کے لیے اجازت ہے، یا اسی طرح مسافر ہے اس کے لیے اجازت ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے اجازت ہے۔ بچہ ہے وہ تو شریعت کا مکلف نہیں ہے، بقیہ مسافر ہو، عورت ہو، غلام ہو، بیمار ہو، جمعہ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز یہ ادا کریں گے، ظہر کی نماز ان سے ساقط نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازوں کی جس طرح ہم پابندی کرتے ہیں اسی طرح رمضان سے رمضان یا اسی طرح جمعہ سے جمعہ کی پابندی اگر ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا درمیان بھی جو بھی چھوٹے صغیرہ تمہارے گناہ ہے ان گناہوں کو اللہ تعالی بخش دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازوں کی پابندی
جمعہ سے لے کر جمعہ کی پابندی، ورمضان الی رمضان، رمضان سے لے کر رمضان تک کی پابندی، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان میں جو بھی بندے سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے، ان نمازوں کی پابندی کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی پابندی کی وجہ سے، جمعہ کی نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو بھی گناہ درمیان میں ہو رہے ہیں صغیرہ گناہ، بندوں کے معاف کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں ایک مسلمان کو ان نیکیوں کی پابندی کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی پابندی کی وجہ سے نیکیاں بھی مل رہی ہے، وہیں پر ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، جس مسلمان کی بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ اس کو قبر کی آزمائشوں سے جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ بہت بڑی بات بتائی گئی، جمعہ کے دن اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے، جمعہ کی رات اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے، قبر کی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، لیکن شرط یہ ہے وہ ایمان والا ہو، توحید پر اس کی وفات ہوئی ہو، شرک کرتا ہوا اس دنیا سے وہ نہیں گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالی قبر کی آزمائشوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ قبر کی آزمائش یہی ہے کہ بندہ تینوں سوالات کا جواب صحیح انداز میں دے دے، تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، یہ بہت بڑی آزمائش۔ اس میں کامیاب ہونے والا یہیں سے جنت کی نعمتوں کا آغاز اس کے لیے ہو جاتا ہے، یہیں پر اگر ناکام ہوتا اس آزمائش میں، جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اور بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ان لوگوں کے حق میں جو جمعہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، جو انسان جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تہاونا بها، سستی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ دوسری بات میں الفاظ ہے لینتہین اقوام، وہ لوگ جو جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں ان کو بچنا چاہیے ان وضعہم الجمعات، یا ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کسی کو لگا دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو لوگ جمعہ کی نماز کو نہیں آتے، گھروں سمیت ان کو جلا دو۔ یعنی بڑی سخت وعید، ایک تو جماعت ترک کرنے والوں کے لیے بھی وعید آئی ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ جی چاہتا ہے نماز کا جب وقت ہو میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھوں، ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ اور دوسری وعید یہ جمعہ کی نماز کو جو لوگ نہیں آتے ان کے لیے بھی یہ سخت وعید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے دن تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، صحابہ بھی آئے، اونی کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، پسینے کی وجہ سے بدبو آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، یو غسل یوم الجمعتی واجب علی کل محتلم، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جس پر شریعت لازم ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا اس پر واجب ہے۔ یہ آداب بتائے گئے۔ خوشبو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوشبو کا استعمال کرو، یا اسی طرح تیل وغیرہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا استعمال کرو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی تو بڑی سیدھی سادی زندگی اللہ کے نبی گزارتے تھے، بڑی سیدھی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری۔ جس بستر پر آپ لیٹتے تھے اس بستر کے نشانات آپ کے پہلو پر صحابہ کو نظر آتے تھے، روکا سوکھا کھاتے تھے، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ مگر جمعہ کے لیے اور وفود باہر سے کوئی ملنے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے الگ سے اللہ کے نبی نے ایک لباس رکھا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بھی پہنتے تھے، باہر سے وفود ملنے کے لیے آتے تھے، وہ لباس پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے تھے۔ یعنی جمعہ کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہمیت اللہ کے نبی دیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جو مسلمان غسل کرتا ہے، ویتطہر، اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور جو بھی خوشبو اس کو میسر ہے وہ لگاتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، گردنیں نہیں پھلانتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ آگے صف میں آ کر بیٹھے۔ ایک تو غلطی آگے والوں کی یہ ہوتی ہے، آگے کی صفوں میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صف جو مکمل کرنا ہے، پہلی صف مکمل، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف میں بیٹھنا چاہیے، چاہے نماز کے وقت میں ہو یا بیٹھنے کے وقت میں ہو۔ پہلی صفیں مکمل ہونے کے بعد کی صفوں میں جگہ رہے۔ پہلی صفوں میں جگہ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں آنے والا دیکھتا ہے وہاں جگہ خالی ہے تو وہ گردنیں پھلانتے ہوئے آگے آ کر بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو سارا ماحول جو پرسکون لوگ سن رہے ہیں وہ ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سننے والے کی توجہ، وہ کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کسی کندھے کو ہٹا رہا ہے، وہ سننے والے کی بھی توجہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے، اور جو خطبہ دے رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی ناگواری کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی جو توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلَا يَفْرُقْ بَيْنَ اِثْنَيْن، دو لوگوں کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتا، نہ ہی گردنیں پھلانتے ہوئے آگے آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثُمَّ يَنْصُتْ اِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامِ، جب خطبہ ہوتا ہے تو غور سے سنتا ہے، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنی بھی جو ہے اس کی غلطیاں ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو 7-8 دن ہے، اور 3 دن اپنی جانب سے اللہ تبارک و تعالی بڑھ کر ثواب عطا کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان امور کو، ان کاموں کو انجام دیتا ہے جمعہ کے دن۔ تو اللہ کے نبی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن جو بھی میسر لباس پہن کر ایک مسلمان خاموشی کے ساتھ آ کر خطبہ جمعہ سنتا ہے، 8 دن اور اسی طرح 3 دن کا اضافہ اللہ کے تبارک و تعالی اپنی جانب سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک مسلمان کی یہ کوشش جستجو ہو جمعہ کے دن جلد سے جلد وہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی راحہ پہلی ساعتوں میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ دوسری گھڑیوں میں جو لوگ آ رہے ہیں، دوسری ساعتوں میں جو آ رہے ہیں، ان کو جو ہے گائے ذبح کرنے کا، یا اس کے بعد جو آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بکرا، اس کے بعد جو آ رہے مرغی صدقہ کرنے کا، اس کے بعد جو آ رہا انڈا صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر، آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، پہلا الاول فالاول۔ جب سب لوگ آتے ہیں یا امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا طووا الصحف، صحیفے کو فرشتے بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا نام اس کے اندر اندراج نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے پورا اہتمام کیا، جمعہ کی نماز کو بھی گئے، لیکن جمعہ کا جو دفتر ہے جو اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہے اس دفتر میں ہمارا نام نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک صاحب کہنے لگے شروع میں جب آیا کوئی نہیں ہے، 2-3 صف جو ہے یہاں پر موجود ہے، بقیہ ساری کی ساری مسجد جو ہے خالی ہے، تو معنی یہ ہے کہ شروع کے 2-3 صف جو لوگ ہیں انہی کا نام اس میں اندراج ہوا، بقیہ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کا نام اس کے اندر موجود نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن الاول فالاول جو آ رہے ہیں ان کے نام اس صحیفے میں وہ فرشتے لکھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بھی بند کر کے جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں جن کے نام جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نام اندراج نہیں، کہ پورے اب بعض لوگوں کا تو ساری زندگی یہی معمول ہے
کہ آخر میں آئیں گے ایک رکعت باقی ہے یا اسی طرح سجدہ وجدہ باقی ہے یا اسی طرح خطبے کے اخیر میں آئیں گے اور فوراً چلے جائیں گے، ساری زندگی ہی معمول۔ اللہ پوچھیں گے تیرا نام ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھا ہی نہیں زندگی بھر، تو کیا وہ آدمی جواب دے پائے گا؟ کیا وہ جواب دے گا کہ اس کا نام موجود ہی نہیں وہاں پر؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ، جب اذان جو ہے کہی جائے نماز کے لیے، فسعوا، سعی یسعی کہتے ہیں دوڑنے کے لیے، تیزی کے ساتھ آنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ فوراً جو ہے مسجد کا جو ہے رخ کریں، آپ مسجد کی طرف آ جائیں، کہ ابھی خطبہ چل رہا ہے اخیر میں جائیں گے۔ یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ منافقین جو ہے بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اخیر میں چند ٹھوکے مارتے ہیں۔ یہ شیوا ایک مسلمان کا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ شروع ہی سے جو ہے جہاں تک ہو سکے کوشش ہو کہ اول ساعتوں میں، اول اوقات میں آنے کا جو ثواب بتایا گیا ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کرے۔ پھر جب پہنچے اللہ کے نبی نے فرمایا یصلی ما کتب لہ، جتنا تمہارے مقدر میں ہے اتنی نماز پڑھو۔ خطبہ نہیں شروع ہوا ہے، جتنی چاہے نوافل ایک مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی آئے اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے۔ صلح غطفانی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، مگر ہلکی نماز جو ہے اللہ کے نبی نے پڑھنے کا ان کو حکم دیا۔ اسی طرح دوران خطبہ ایک مسلمان خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ سنے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہمارے لیے مقرر کیا ہے، کسی اور قوم کے پاس اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا۔ چاہے دیگر دنوں میں وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کیسی بھی اس کے اعمال ہو، مگر نہا دھو کے جمعہ کو برابر پہنچے گا۔ آپ دیکھیں گے اتنا بڑا اجتماع کسی اور قوم کے پاس نہیں پایا جاتا۔ اس لیے لوگوں نے لکھا ہے، غیروں نے، چاہے عیسائی اور دوسری قوموں نے، جب تلک یہ مسلمانوں کے درمیان جمعہ کا اہتمام ہے، اس قوم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس قوم کو کوئی دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ جمعہ کے خطبے کی غیر جو ہے اتنی زیادہ اہمیت جان رہے ہیں، مگر آج مسلمانوں کے پاس وہ اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے کتنے احکامات فرمائے۔ کوئی آواز کرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے کہ خاموش رہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی جمعہ چلا گیا۔ اتنا بھی جو ہے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کئی لوگ دیکھیے سوتے رہیں گے آ کر درمیان میں، کہ پورے جو ہے اہتمام کے ساتھ آئیں گے مگر سو جائیں گے۔ یہ بے حرمتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور اللہ کی باتوں کی، کہ آپ جو ہے ہفتے میں ایک دن آپ کو مل رہا ہے سننے کے لیے اللہ کی کتاب کی باتیں، اسی طرح اللہ کے نبی کی باتیں، اور آپ سو رہے ہیں، جبکہ حدیث میں الفاظ ہے خاموش رہا اور غور سے خطبہ سنا، تو اس کے لیے جو ہے اتنے ثواب، اسی طرح اتنی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سو رہا ہے خطبے کے دوران، یا اسی طرح سوتا ہوا بیٹا ہے، ٹیک لگا کر، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹیک لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے سونے لگ جاتے ہیں، یا نیند ان کو لگ جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں غور سے وہ خطبہ سنتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو میسر ہوتی ہے۔ دیگر قوموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ چیز دی ہے، تو اس کی بے حرمتی جو ہے نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، مدینہ میں صحابہ اٹھ کر چلے گئے، اللہ نے قرآن مجید میں سخت الفاظ میں آیات نازل فرمائی، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا دوران خطبہ، اور کئی لوگ لاتے ہیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جب اترتا ہو جمعہ کے دن، آپ دیکھیے پہلی منزل یا دوسری منزل پر بچے خوب جو ہے شرارت کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کود رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، مسجد کی پوری بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ دوسری منزل پر جا کر آپ دیکھیے کتنا کودتے ہیں بچے، کھیل کا میدان جو ہے بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو آپ ساتھ میں لا رہے ہیں، ساتھ میں آپ لے کر بیٹھیے، تاکہ وہ دوسروں کی نماز خراب کرنے کا جو ذریعہ نہ بنے، یا مسجد کو کھیل کود کا میدان جو ہے نہ بنائے۔
کہ آپ اپنے بچے کو ساتھ میں رکھیے تاکہ وہ بھی کچھ باتیں سیکھے سمجھے۔ اللہ کے نبی نے یقیناً فرمایا کہ بچوں کو 7 سال میں لے جاؤ، لیکن اس کے بھی آداب ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں رکھیے، ایسے نہیں کہ لا کر آپ چھوڑ دے رہے ہیں، ادھر ادھر وہ کود رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوسروں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف پہنچانے کا بھی باعث، پھر اسی طرح مسجد کی بھی وہاں پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو کئی بچے جو ہے اس طرح کرتے ہیں جمعہ کے دن آ کر، تو یہ بھی جو ہے خطبہ جمعہ کی بے حرمتی ہے، یہ بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کر غور سے سنیں اور بچوں کو بھی جو ہے اس معاملے میں جو ہے توجہ دلائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے، ایسا وقت اللہ نے رکھا ہے، ایک مسلمان اس وقت میں دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث کی جو الفاظ ہے فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی، اس میں ایک ایسا وقت اللہ نے رکھا ہے، ایک مسلمان اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت بہت کم ہے، اور اکثر علماؤں کے اقوال یا اسی طرح جو الفاظ ملتے ہیں یا جو راجح قول اس سلسلے میں ملتا ہے کہ عصر کے بعد، وہ بھی غروب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت یہاں پر مراد ہے کہ بندہ اگر اللہ سے دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ سمجھیے کہ سورج اگر آج کل غروب ہو رہا ہے 5:50 پر، تو سمجھے کہ 5:30 بجے 5:15 بجے اس کا وقت، تو اس طرح جو ہے کہا گیا کہ یہ وقت جمعہ کے دن اللہ نے رکھا ہے۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کو عطا کرتے ہیں۔ پھر جمعہ کے بعد سنتوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4، جمعہ کے نماز پڑھو کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو، چونکہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں ادا کی جائیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بات ملتی ہے، مسجد میں پڑھتے تو 4 اور گھر میں جا کر ادا کرتے تو 2 ادا کرتے۔ ایک صاحب جماعت کری، انہوں نے تذکرہ کیا، کیا مولانا آپ کی جو مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا جمعہ کے دن، نماز کے بعد دیکھا آدھی سے زیادہ مسجد خالی، آپ کی کوئی نماز پر سنت پڑھنے والا ہی نہیں، تو کتنی بڑی جو ہے یہ جرح ہے اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ جیسے ہی نماز ہوئی سب کے سب قریباً جو ہے باہر، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو گپ شپ میں جو ہے کافی لوگ کھڑے ہوئے رہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4، جمعہ کے بعد جو ہے نماز پڑھو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 رکعت نماز پڑھو۔ گھر جا کر کوئی ادا کر رہا ہے تو 2 رکعت جو ہے نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے کہا، تو 4 رکعت یا اسی طرح کم سے کم 2 رکعت تو جو ہے ایک مسلمان ادا کرے، ایسے نہیں کہ نماز ہو رہی ہے فوراً جو ہے باہر نکل رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پابندی کرتے تھے، ہم بھی پابندی کریں۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن کو یا رات کو خصوصی عبادات کے لیے، جیسے کہ دیگر ایام میں کوئی تہجد نہیں پڑھتا ہے، خاص کر کے جمعہ کے دن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ہاں جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ اس طرح رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، ورنہ خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یا خاص کر کے جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جو کوئی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے لیلۃ الجمعہ، جمعہ کے دن، اضاء لہ نور ما بین الجمعتین، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور جو ہے منور کیا جاتا ہے۔ اور شروع کی 10 آیتیں جس کو یاد ہے سورہ کہف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دجال کے فتنے سے جو ہے محفوظ جو ہے ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلامتی بھیجی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تم لوگ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلامتی بھیجو، تمہاری درود و سلامتی مجھے پہنچائی جاتی ہے، اور جو انسان جو مسلمان جتنا زیادہ مجھ پر درود و سلامتی بھیجے گا کان اقربہم منی منزلہ،
وہ مرتبے مقام کے حساب سے اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اور مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت یا نزدیکی نہیں چاہتا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کی قربت، اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کی نزدیکی اگر جنت میں چاہتے ہو، کثرت سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں درود و سلامتی مجھ پر بھیجو۔ اور درود و سلامتی کے الفاظ وہ ہوں جو اللہ کے نبی نے سکھائے، اپنی جانب سے مارکیٹ میں جو ملتے ہیں یہ درود و سلامتی کے الفاظ نہ ہو جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، وہ درود و سلامتی کے الفاظ آپ پڑھیے، ثواب بھی ہے اور یقیناً اللہ کے نبی کی نزدیکی بھی جو ہے تم کو نصیب ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی جو ہے بھیجو۔ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی پہلی رکعات میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کی جو نماز ہے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا بعض روایتوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا جو ہے تذکرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے۔ پھر جمعہ کس کو ملتی ہے؟ کم سے کم آخری رکعت اس کو ملی تو اس کو جمعہ ملا۔ جس کی آخری رکعت بھی نہیں ملی، سجدے میں آ کر ملا یا تشہد میں آ کر ملا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چاہیے کہ اس کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہو۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کئی لوگ جو آخر میں آ کر ملتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جمعہ ملا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، اذا ادرکت رکعتا من الجمعہ، جب تم نے ایک رکعت پالی فاضف، تو دوسری رکعت جو ہے ملاؤ۔ اگر نہیں ملی ایک رکعت بھی جمعہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جمعہ نصیب نہیں ہوا۔ تو بہرحال کئی کوتاہیاں غلطیاں لوگ کرتے ہیں، ایک تو تاخیر سے آتے ہیں اور جلدی جاتے ہیں، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں کئی لوگ جو ہے نماز کے لیے آتے ہیں، پارکنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے جلدی جلدی میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر گاڑیاں جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں، مشکلات اس سے پیش آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف وہ نہیں دیتا۔ اس انداز سے آپ اپنی گاڑی پارک کریں کہ جانے آنے والوں کو، رہ گزر کو تکلیف نہ ہو۔ اور کئی لوگ آتے ہیں تو جہاں وضو بنا کر چل کر آنا ہوتا ہے جلدی جلدی میں وہاں پر چپل چھوڑ دیے، یا اسی طرح صحیح طور پر جو ہے بیت الخلاء وغیرہ میں جو ہے پانی کا استعمال نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے خلاف ورزی ہے مسجد کے آداب کی۔ اور خواتین کے اندر سے یہ شکایت آتی ہے دوران خطبہ بھی یہ بات چیت کرتی، اللہ کی پناہ ہر جگہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواتین کی اکثریت دیکھی جہنم میں، وجہ وہاں اللہ کے نبی نے زبان بتائی، خطبہ ہو رہا ہے، دوران خطبہ گفتگو کر رہی ہے، دوران خطبہ بات کر رہی ہے، یہ بہت زیادہ بڑی بے حرمتی۔ اور ایسی خواتین جو دوران خطبہ بات چیت کر رہی ہے وہ دوسروں کا بھی جمعہ خراب کر رہی، ان کو نصیحت کیجئے، بار بار ڈانٹ کر جو ہے ان کو سدھاریے، جو خطبے کے دوران بھی جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شکایت آ رہی ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے یہ بھی پڑھ رہی ہیں بلند آواز سے، یا جو بھی ہوتی ہے خواتین وہ پڑھتی ہے، منع ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ فجر کی نماز میں صحابہ کی طرف پلٹ کر بیٹھے، پوچھا اللہ کے نبی نے میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور قرآن کی کوئی تلاوت امام کے پیچھے تمہیں نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ لازمی جز ہے، وہ رکن ہے نماز کا، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قرات آپ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ امام کی قرات آپ کو سننا ہے، تو یہ غلطی ہو رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے بند کر دی جائے، اس طرح نہ ہو۔
اور کئی لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں مل مل کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں بہت زیادہ گیپ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، درمیان میں بہت زیادہ خلا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی جو ہے نماز نہ مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں کو درست کرنا، مل مل کر کھڑے ہونا، یہ اتمام صلاۃ نماز مکمل ہونے کی علامت ہے، اس کا بھی جو ہے خاص خیال جو ہے رکھا جائے جمعہ کے دن۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔